بارہ الهدي امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھ محمد و آل محمد. مومنین آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے بہت زیادہ فاصلہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. جو جوان دوست پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. سلوات پڑھتے رہیے، آگے آتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، على عبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد عنی ابو القاسم المصطفى وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء مجمعین إلى قیام یوم الدین. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله في الكتاب الكريم فاعتبروا يا اولي الابصار صدق الله العلي العظيم. جس طریقے سے زندگی ایک ذائقہ رکھتی ہے، اسی طریقے سے موت کا بھی ایک ذائقہ ہے. بسا اوقات انسان زندگی میں، دنیا میں زندگی تو گزار لیتا ہے پوری، مگر زندگی کے ذائقے کو بھی چکھ نہیں پاتا. زندگی کے ذائقے کو جب نہیں چکھ پائے گا تو موت کے ذائقے کو بھی نہیں چکھ پائے گا. مگر یہ کیا، موت تو سب کو آنی ہے، زندگی کا اختتام تو ہونا ہے بالآخر. حیات، زندگی کس چیز سے تعبیر ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی تعریفیں بہت شعراء کرام نے کی، فلسفیوں نے کی، علماء نے کی کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. ایک شاعر کا شعر ہے، میرا حافظہ ساتھ دے، کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. دوسرے شاعر نے اس پر کسی زمین پر دوسرا شعر کہا، زندگی کیا ہے، زبانوں پہ عمل کے چرچے، موت کیا ہے، انہی چرچوں پہ پشیمان ہونا. حیات کی تعریف کی شاعر کہ زندگی کیا ہے. اب جو وہ شعر میں مصرع ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہوری ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، تو وہ پوری سائنسی بحث شامل ہے اس شعر کے اندر. اب اس وقت وقت نہیں ہے کہ سائنسی بحث کو چھیڑا جائے. بات ہے موت پر کہ موت ذائقہ رکھتی ہے، زندگی بھی ذائقہ رکھتی ہے، مگر ذائقہ کون بتائے گا کہ زندگی کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ زندگی اور موت کا ذائقہ وہ بتائے گا جنہوں نے زندگی اور موت کو بنتے ہوئے دیکھا ہو، بنتے ہوئے بھی دیکھا ہو اور چکھ کر بتایا ہو کہ آیا شہد سے زیادہ شیریں ہے یا شہد سے کم. موت ذائقہ رکھتی ہے کہ جب ایک 57 برس کا آدمی، 57 برس کا بزرگوار ایک 10 برس کے بچے سے پوچھتا ہے کیف وجدت الموت، کہ بیٹا موت کو کیسا پایا، تو بچہ جواب دیتا ہے، دکھنے میں بچہ ہے مگر شعور کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے علم لدنی کا مالک ہے. اس نے اس زبان کو چوسا ہے
اس زبان کو چوزا ہے جس نے زبان لسان رسالت کو چوز کر علم حاصل کیا ہے. بچہ کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. موت کو شہد سے دانے کی، مگر کیا ہر کسی کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں؟ نہیں. یہ موت شیریں ان کے لیے ہے جنہوں نے زندگی بھر اپنی زندگی اطاعت خدا میں حیات کو شیریں بنا دیا. موت ان کے لیے شیریں ہے. آیت اللہ جواد عملی ان میں موجود ہیں اور علم اور فلسفے کے استاد ہیں، اور علمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ 2019 میں تک انہوں نے قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا تو صرف سورہ یوسف تک پہنچتے پہنچتے 50 جلدوں کے اندر تفسیر کو رقم کیا. جو جب سورہ یوسف تک پہنچے تھے 2019 میں تو 50 جلدیں تھیں، اور ابھی ان کو اب تو ظاہر ہے وہ جلدیں اور زیادہ آگے جا چکی ہیں. 10 سوروں پر 50 جلدیں لکھی گئی ہیں. قرآن کی سوروں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. جس طرح قرآن کے سوروں کی تعداد ہے 114، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کیا ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں، آپ لوگ تھوڑا سا ناراض ہو رہے ہیں. سلمان پڑھے ذرا مسکرا کر. جب آج اس امام بار خوبصورتی کے آقا مائک ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، آج نہیں میرا ساتھ. اس کی تھوڑا سا اس کو بھی اس پہ بھی شیریں نے برسائی تاکہ اس کو بھی مزہ آ جائے حیات کا. صلوات پڑھے محمد والے. تو قرآن کے سوروں کی تعداد ہے 114. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کیا ہے؟ جواب میں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی بار کہنا چاہیے اس ذکر کو. قرآن کے سوروں کی تعداد ہے 114. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے رب زدنی علما. تو جب خدا سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ کس کا نام ہے؟ سرکار قطعی مرتبہ محمد مصطفیٰ محمد کہ اللہ علم غیب رکھنے والے، علم لدنی رکھنے والی ذات گرامی سے کہہ رہے اے نبی کہو رب زدنی علما. قرآن کے سوروں کی تعداد 114. جس آیت میں علم مانگنا ہے اس آیت کا نمبر بھی ہے 114. کہ کتنی بار کہنا ہے آپ کو؟ 114 بار. اور مسائل پہ نہیں آیا ابھی. امام حسین علیہ السلام کے جسم پر نیزوں کے زخموں کی تعداد بھی 114 ہے. یہ خاندان جسمانی لحاظ سے بھی اپنے اوپر قرآن اتارتا ہے، جب دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے تب بھی ان کے جسموں پر بھی قرآن ہوتا ہے، زبان پر بھی قرآن ہوتا ہے. زندگی اپنی کمال پر تک پہنچتی ہے. آیت اللہ جواد عملی سے پوچھا گیا کہ زندہ لوگ کون سے ہوتے ہیں اور مردہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا ایسے بہت سے گھر ہیں جو زندہ لوگوں کے قبرستان ہیں. پوچھا کہ زندہ لوگوں کے قبرستان؟ کہا وہ حضرات جو گھروں کے اندر رہتے ہیں مگر ان کے دل و دماغ جہالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں. وہ گھر زندہ لوگوں کا قبرستان ہے. کبھی بھی اس گھر کے اندر حیات گزر نہیں سکتی. زندگی حیات اس بات سے عبارت ہے کہ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ
مجھے یہ حدیث سمجھا دے، یہ حدیث مجھے سمجھ میں آنے لگے کہ اصول کافی کی روایت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جس کا کل کا روز برا تھا اور آج کا روز اچھا ہے تو بہترین ہے، جس کا کل کا دن اچھا تھا آج کا دن خراب ہے نقصان میں ہے، جس کا کل کا دن بھی اچھا تھا آج کا دن بھی اچھا ہے وہ فائدے میں ہے، جس کا کل بھی نقصان میں تھا آج بھی نقصان میں ہے وہ اور زیادہ نقصان میں ہے، اور جسے یہ خبر ہی نہیں کہ آیا نقصان میں ہے یا فائدے میں تو اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ حساب نہ لگا سکوں کہ آیا میرا دن نفع میں گزرا یا نقصان میں، تو چھٹے امام کی زبان کا جملہ ہے کہ اس شخص کے لیے موت پھر بہتر ہے اس زندگی سے، کیونکہ زندگی رات کو سونے سے پہلے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کہتے ہیں رات کو سونے سے قبل وہ شخص، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب پر نہیں ہے وہ شخص جو رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے نہ سوئے، اکاؤنٹیبلٹی اپنی نہ کرے کہ آج میں نے کیا اچھا کیا آج میں نے کیا برا کیا۔ حدیث کو اور واضح کیا ہے مولا علیہ السلام کی حدیث میں کہ حساب اپنا خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کتاب انسان خود رکھے کہ میرے اوپر واجبات کے کتنے باقی ہیں، میرے اوپر خبز کتنا باقی ہے، میرے اوپر قضا نمازیں کتنی باقی ہیں، میرے اوپر قضا روزے، مثلا لوگوں کے اوپر قضا روزے واجب ہوتے ہیں اور مستحب روزے رکھے ہوتے ہیں، مستحب روزہ باطل ہے اگر قضا روزے پینڈنگ ہیں۔ سردیاں آ گئی ہیں، جنوری کا پورا مہینہ اتفاق ہے برکت خدا کی کہ شدید سردیاں رجب کے اندر آپ کو ملیں گی، اور روز حشر فرشتے صدا دے رہے ہوں گے آئین رجبیون آئین رجبیون، تو جواب دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ رجبیون کون ہے، جواب دیا جائے گا وہ حضرات جنہوں نے رجب کے اندر جمعہ ہفتہ اتوار کو روزہ رکھا ہو۔ روزہ رکھیے، انسان اپنا حساب خود کرے کہ میرے اوپر کیا ہے۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر جتنا پینڈنگ ہے میرے گھر والے ادا کرتے ہیں۔ اور اگر حقیقت بتا دوں، کیا حقیقت بیان کی ہے مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں زندگی کی اور موت کی۔ مولا کہتے ہیں ہر جان آنے والا پلٹ جانے کے لیے آیا ہے، اور ہر جانے والا ایسے پلٹ جاتا ہے جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ بھول جاتے ہیں لوگ، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ مئی کے مہینے میں ابراہیم ریزی صاحب نے ہیلی کاپٹر کریش کیا، 28 ستمبر کو حسن نصراللہ صاحب کی شہادت ہوئی۔ جس دن شہادت ہوتی ہے 2-3 دن تک فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں، ریلز لگ رہی ہوتی ہیں، محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے دن تک؟ 4-5 دن، چھٹے 7ویں دن پہ سب پر۔ کیوں؟ اس وقت کیوں لگتا ہے؟ ایک مومنٹم کریٹ ہوتا ہے، دوسروں کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہم بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ عوام مستحبات پر عمل تب کر رہی ہوتی ہے جب مستحب کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، جب پیئر پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کرتے ہیں دوسرے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہاں ہم تو بھول جاتے ہیں لوگوں کو، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون کون گزر گیا کون کون آ گیا، اور ہر گزر جانے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں انتقال تو اس کا ہوا ہے، کیا خبر ہے آپ کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ موت کبھی مانگنی نہیں چاہیے۔ گھروں کے اندر جب فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان نا امید ہوتا ہے تو فوراً منہ سے جملے ادا ہوتے ہیں، کاش میں مر جاتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش یہ سننے سے پہلے میں ختم ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، حارث حمدانی کو مولا علی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد کرام ہے۔
مولا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں حارث کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، موت مانگنا ہے کبھی بھی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، غصہ ناراض ہو کے فوراً کہہ دیتی ہیں کاش میں مر جاتی، کاش انہیں نہ دیکھنا پڑتا. مولا کہتے ہیں حارث حمدانی کو خط میں خط لکھا ہے جو البلاغہ میں پورا کہ حارث کبھی بھی موت کی تمنا مت کرنا. اور دوسرا جو خط کا پہلا جملہ ہے، حارث میری طرح بن کر میری مدد کرو. نہیں پہنچا. حارث میری شہباہت اختیار کر کے میری مدد کرو. اللہ ان لوگوں کو عقل دے جو منبر پر آ کے کہتے کہ مسلم میں نقیل کو کسی اور سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان جیسے بن جاؤ اور ان کے رستے پر چلو جس طرح یہ بنے تھے، ان کی شباہت اختیار کرو. اب اگر کوئی اس زمانے میں کہے کہ جی فلاں فلاں عالم مالک اشتر جیسے، فلاں عمار یاسر جیسے، عمار یاسر مالک اشتر جناب سلمان، توجہ ہے بات شیریں مجھے اتنی پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، میں خود گھبرا رہا ہوں کیا شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے بلند آواز سے. سخت بحث چھڑی ہے، وقت بہت کم ہے اور اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا. آیا یہ ممکن ہے میں موضوع ہے حیات اور موت سورہ حشر کی روشنی میں. تیزی سے گزار دوں میں اس منزل سے پوری. رسول کی زندگی میں جو لوگ رسول کے ساتھ رہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ، اصحاب رسول. مولا علی کے ساتھ جو کہ صحابی ہے مولا علی. مولا حسین کے ساتھ جو ہم رکاب رہے، جو ان کے ساتھ رہے، جو ان کے رستے پر چلتے رہے، مولا حسین کے ساتھ. صحابی، تابعی، ماننے والا، دوست اس کو کہتے ہیں جس نے ساتھ گزارا ہو یا پھر پوری طرح اس شخصیت کو مجسم اپنے اندر اتار لیا ہو. تمام ائمہ کے اصحاب تاریخ میں موجود ہیں اور سب کے نام بھی موجود ہیں، سب کے شجرے موجود ہیں، سب کے کام موجود ہیں. جس طریقے سے مثلا کیسے کیسے صحابی ہیں، جس طریقے سے مولا علی کے لیے اور رسول خدا کے لیے جناب سلمان فارسی کی اہمیت، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے لیے جناب یونس بن عبد الرحمن کی اہمیت، جنہیں سلمان رضا کہا جاتا ہے. صحابی ذکر نہیں ہوتا. ہر امام کا صحابی ہے. یوسف زہرا کا کوئی صحابی نہیں ہے. 1182 برس سے 84 برس سے ایک شخص غیبت میں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی صحابی نہیں ہے. غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد جس انسان نے پوری طریقے سے اہل بیت کے علم کو حاصل کر کے اپنے وجود پر منطبق کر لیا، وہ صحابی امام مہدی علیہ السلام میں شمار ہو گیا. کسی ایک صحابی کی بھی توہین خود ذات گرامی امام زمانہ علیہ السلام کی توہین ہے. کسی بھی نائب امام کی توہین خود امام زمانہ کی توہین ہے. اور توہین سمجھنی ہو کہ آیا کیا توہین اور کیا اتنی محبت کرتے تھے کہ توہین ثابت ہے، تو خدا مجھے اور آپ کو کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب کرے. جب زری سے باہر نکل کر آئیں گے تو ایک سونے کی زری اور بنی ہوئی ہے. اس سونے کی زری کے اندر 2 قبریں ہیں، 2 قبروں کے اوپر ایک فریم رکھا ہوا ہے. فریم کے اندر کیا ہے؟ فریم کے اندر عربی زبان میں مرثیہ لکھا ہوا ہے. توجہ ہے؟ مرثیہ کس نے لکھا ہے اور کس کے لیے؟ مرثیہ لکھا گیا تھا شیخ مفید کے لیے، لکھا تھا شیخ مفید کی وفات پر امام زمانہ علیہ السلام.
40 دن تک امام زمانہ غمگین رہے اپنے ایک عالم کے انتقال پر، اور مرثیہ لکھوا کے بھیجا، توقیع مبارک آئی، اور آج تک شیخ مفید کی قبر پہ فریم رکھا ہوا ہے۔ جب ایک عالم اتنی محنت کرے، دین کو ستون کی طرح پکڑ کر رکھے، دین کی مدد کرتا رہے، اور ایک آدمی جو دین سے نابہرا تھا، اسے کچھ نہیں معلوم تھا، چند کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس جگہ پر آ کے بیٹھتا ہے اور پھر آ کے کہہ دیتا ہے 80 برس کے، 85 برس کے، 90 95 برس کے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، داڑھیوں کو سفید کر دیا، کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں کہ انہیں کچھ نہیں آتا، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان علماء کی توہین کر کے کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جی عذاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، جائیے اس فہرست میں جہاں پر عذابوں کا ذکر ہے، اس عذاب کے اندر سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ خدا قوموں پر، جو قومیں اپنے علماء کی بے توقیری کرتی ہیں، خدا انہیں 2 عذابوں میں گرفتار کرتا ہے۔ پہلا، ان پر ظالم حاکم رکھے جاتے ہیں، دوسرا مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر بھی، اب تو بزرگوں بڑوں کو چھوڑ دیجیے، فیس بک سوشل میڈیا پہ جائیے، اتنے سے بچے کیا کچھ لکھ رہے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پہ اسٹیٹس آ رہا ہے، چاہے وہ سیستانی صاحب کے متعلق ہو، خامنئی صاحب کے متعلق ہو، 90 برس کی عمر گزار دی دین کی نصرت میں، وہ بچے جو سونے کے چمچے لے کر پیدا ہوئے، اب وہ کراچی میں بیٹھ کر ایک اسٹیٹس لکھ دیتے ہیں کہ انہیں دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اس فقیر کو انصاف ملے، اور مجھے فرما رہے ہیں کہ آغا صاحب کو آپ کے نجف میں مولانا ہوتے ہیں عالم، میں نے کون کہا وہ جو اپنے نام کیا کہ ایت اللہ لگا لیا، میں نے کہا ایت اللہ لگا، کہا وہ سیستانی، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیوں، کیا وہ خیریت؟ کہا مجھے ان کی ولایت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے انٹر بورڈ میں ان کی 6 شکلیں آئی ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے۔ ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ انسان، ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی، پچھلے ہفتے ان کے گھر پہ میں نے جملہ کہا تھا اور اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب اونچی عمارت پر تھوک پھینکتا ہے، وہ تھوک اس کے اپنے منہ پر ہی آتا ہے۔ اچھا، آنے میں دیر لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پھینکا آج ہو، 1 سال 2 سال بعد واپس آئے گا ضرور، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا کردار، کردار فاطمی سے بات ثابت ہے کہ جس نے بھی اولاد فاطمہ میں سے متقی ترین کی توہین کی، خدا نے ان نسلوں کو کاٹ دیا۔ خدا نسلوں کو جب کاٹنے پہ آتا ہے تو 2.5 سال میں امت ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بے توقیری، توہین، کیوں ہو رہی ہے توہین اتنی؟ کیوں بچے علماء سے بیزار ہو چکے ہیں، ممبر سے بیزار ہو چکے ہیں؟ مجلس نہیں سننی، مجلس کے آخر میں آنا ہے۔ آپ مجلس نہیں سنیں گے، آپ اگر خطابت نہیں سنیں گے تو آپ حیات کا مزہ چکھ نہیں پائیں گے۔ جب حیات کا مزہ نہیں چکھ پائیں گے تو موت کیا سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ آپ مجلس میں آنے کے لیے آپ کے پاس اور ذریعہ کیا اس وقت رہ گیا دین سیکھنے کا؟ سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے خرافات سے۔
کتنا کرم ہے اس ذات گرامی کا جس نے مجھے اور آپ کو ان گھروں میں پیدا کیا جہاں مائیں اب بچے کو اپنا نام بعد میں سکھاتی ہیں، پہلے یا حسین کہنا سکھاتی ہیں۔ ان گھروں کے اندر ہمارا کوئی چلا بھی جاتا ہے پھر بھی ہم آ کے حسین کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے روز عاشور خدا کا ذکر اس خصوصی سے کیا اپنی موت سے پہلے کہ خدا اب ہر شخص کی موت پر حسین کا ذکر کرواتے ہیں۔ خدا ذکر کرواتے ہیں۔ خدا ذکر کرواتا ہے اور خدا توفیق دیتا ہے ان مجالس میں آنے کی، اپنے اندر ٹالرنس اور پیشنس لانے کی، اپنے آپ کو جھکانے کی۔ لوگوں میں تحمل چلا گیا ہے، صبر نہیں ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، بدتمیزی ذرا ذرا سی بات پر ہر ممبر سے کھینچنے والا اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جس کو کھینچ اس کو یزیدی کہتا ہے۔ ایک ہی ماحول کہاں گیا؟ کسی سے بھی ممبر پہ اختلاف ہو کہ فلاں آدمی غلط پڑھ رہا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ممبر کے بعد مجلس کے بعد پڑھی لکھی قومیں بیٹھ کر بات کرتی ہیں، بات کرنے کا حسن جانتی ہے۔ اختلاف رکھنا حسن ہے، بدتمیزی کرنا بد اخلاقی ہے۔ کس نے کہا اختلاف رکھیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو جتنے افراد یہاں بیٹھے 100% اس سے راضی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اختلاف رکھنا حق ہے آپ کا، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، آزادی اظہار کی اجازت ہے، آزادی اظہار بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے۔ دین نے کہیں آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ بد اخلاقی کرتے پھریں۔ سورہ قرآن کی مشہور ترین آیات کہ مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، مگر احسن طریقے سے، بات کرنے کا حسن ہونا چاہیے۔ ورنہ جان ایلیا کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے آج تک، وہ یہ کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی۔ صلوات پڑھے محمد۔ زندگی کے اندر بے برکتیاں آ جاتی ہیں، بے حسیاں داخل ہو جاتی ہیں اگر میں اپنی زندگی میں اپنے محسنوں کو کی بے احترامی کروں، بے توقیری کروں۔ جتنا لیول آپ بڑھاتے جائیں گے اپنے محسنوں کی بے توقیری کا، نحوست خدا کی جانب سے نازل ہوتی رہے گی۔ میں اپنی گلی کے پیش امام کو بے عزت کرتا ہوں تو خدا کا عذاب اسی لیول پر آئے گا۔ میں اپنے استاد کی بے توقیری کرتا ہوں، میرے پر عذاب اسی نہج کا آئے گا۔ میں کسی مرجے کو برا بھلا کہتا ہوں یہاں بیٹھ کر، عذاب بدترین آئے گا۔ خدا کا نظام ہے، خدا کبھی بھی اہل بیت کا نظام ہے، خدا کا چلتا ہوا نظام ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اہل بیت کا نظام ہے، ہمیشہ قائم رہے گا کہ وہ اپنے خدمت گزاروں کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آپ سب سے میرا سوال ہے، جو حضرات نجف جا چکے ہیں، پروردگار مجھے آپ کو نجف کی زیارت جلد سے نصیب کرے۔ جناب سلمان فارسی قبر کہاں ہے؟ مدائن میں، مولا علی کے حرم میں نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری قبر ربضہ میں ہے، مکہ کے پاس، مولا علی کے حرم میں نہیں۔ عمار یاسر کی قبر عراق اور سیریا کا بارڈر رقہ میں ہے، مولا علی کے حرم میں نہیں ہے۔ جناب حذیفہ کی قبر مدائن میں ہے، مولا علی کے حرم میں نہیں ہے۔ ان سب نے مولا علی کی خدمت کی، مولا علی کے حرم میں تو کوئی دفن نہیں ہے، کیوں؟ وجہ ہے آپ لوگ میرے ساتھ؟ ناراض سنیو رے۔ یہ مولا علی اور جناب سیدہ کی کریمی کا انداز ہے، جنہوں نے مولا علی کو پا لیا تھا۔ بے شک ان کے روزے دور ہوں علی سے ملحق ہیں، مگر علی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے 700 سال بعد بھی اگر ان کے روزے میں علامہ ہلی آ کے دفن ہو تو میرے اور فاطمہ کی جو خدمت کر رہا ہے وہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ بے شک ہمیں ہماری حیات میں نہ پایا ہو، مگر حیات کا اختتام ہمارے قدموں کے اندر ہوگا۔
علامہ ہلی مولا علی کے ایک ستون کے نیچے، مقدس ہٹپیلی مولا علی کے ایک ستون کے نیچے، مولا علی کے ایک ستون کے پاس آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مصطفیٰ خمینی باہر آتے ہیں. اگر باب قبلہ پر باب شیخ توسی بھی کھڑے ہیں، الٹے ہاتھ پر آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آگے بڑھتے ہیں نعمت اللہ جزائری. آپ بالکل زری کے سامنے کھڑے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے یا محفوظ جنان رکھی ہوئی ہے، اس کے لیکھک شیخ عباس قمی قبر. کون ہے یہ لوگ؟ شیخ عباس قمی نے 110 کتابیں لکھی اور 110ویں کتاب کے اندر سے مشہور ترین کتاب مفاتیح الجنان. خاندان نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک راوی دل سے آگے امام زین العابدین علیہ السلام سے دعا پوچھے تو پھر وہ دعائے امام سجاد نہیں رہتی، اس کا نام پڑتا ہے دعائے ابو حمزہ السوالی. صلوات پڑھیں محمد والے. میرے اندر خلوص کتنا ہے، میرے اندر پاکیزگی کتنی ہے، میرے اندر اولاد زہرا کی مدد کرنے کا جذبہ کتنا ہے. حیات تو سب چیزیں ہیں. زندگی کیا یہ ہے کہ صبح اٹھے، آفس گئے، رات کو 8-9 بجے گھر آئے، ٹریفک برداشت کیا، گھر آئے، نہائے دھوئے، کھانا کھائے، نماز پڑھی، خبر نامہ سنا، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھے. بھائی 9 to 6 9 to 7 کی زندگی بس اسی چکر کا نام ہے، چل رہی ہے. ایک محرم جاتا ہے، اگلا محرم آ جاتا ہے، ایک رمضان جاتا ہے، اگلا رمضان آ جاتا ہے. سائیکل چل رہا ہے، سائیکل ٹوٹ نہیں رہا. کیا اس لیے آئے تھے یہاں کہ بس ایک سائیکل پورا ہوتا رہے گا؟ تو مجھ میں، کرسچن میں، ہندو میں، بدھسٹ میں، پارسی میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تو یہ زندگی گزار رہا ہے. تو آپ کہیں یار صاحب کیا نوکری کرنا چھوڑ دیں، بی بچوں میں بیٹھنے والے؟ نہیں، ہر کسی نہیں کہہ رہا، میری مراد یہ نہیں ہے. زندگی حیات میں تبدیل تب ہوتی ہے جب 24 گھنٹے غیبت میں جو حیات موجود ہے اس سے ارتباط قائم رہے. زندگی حیات کب بنتی ہے؟ میرا دفتر جانا، بچے کی پرورش کرنا، شادی میں جانا، کسی سیر و تفریح کے لیے جانا، میرا کھانا، میرا سونا، میرا اڑنا، میرا بچھونا، میرا لیٹنا، میرا سونا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا سب کچھ میرے لیے ہے. اگر آپ سب کی زندگی 24 گھنٹے 24/7 کے اندر آپ کو یوسف زہرا کی کا نہ ہونا تکلیف دے رہا ہے، آپ زندگی جی رہے ہیں. اگر ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جیتے رہیے یہ سانسیں. ان سانسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علی شریفی صاحب کا جملہ ہے مجلس اختتام کی جانب کہ جو زندگی، جو مذہب انسان کو زندگی میں فائدہ نہیں دیتا وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں دے گا. میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا روز حشر کہ ہم خاتون جنت کے سامنے کہہ سکیں ہم تک ہدایت نہیں پہنچی تھی. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے اوپر اتنا وقت لگانا ہے کہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے امام وقت کے ظہور کے رستے میں پتھر کتنے ہٹا رہا ہوں. حیات صرف تب ہے بس اگر پتھر ہٹانا شروع ہو جائیں گے ظہور کے رستے میں سے تو پھر شاید شہد کے مزے کو نہ پہنچ سکیں، شہد کی خوشبو سونگھیں گے، لیکن اس مرحلے تک پہنچنا ہوگا. اور موت سب کو آنی ہے، سب کو چلے جانا ہے، لیکن اہم تو یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں، جب ہم سب دنیا سے گزریں، مثال کے طور پر آج سے 100 سال بعد میرے رات میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی اور بیٹھا ہوگا، کوئی اور عمارت ہوگی، کوئی بیٹھ نہیں ہوگا یہاں.
اب خدا جیسے تم بھی عمر دے دیں انشاءاللہ. سب کو پتہ ہے جانا ہے دنیا سے, مگر 24 گھنٹے کی پلاننگ میں کبھی بات شامل نہیں ہوتی کہ اچانک بلاوا بھی آ سکتا ہے. شورا کرام تشریف فرمائیں, میں ان کی دل آزاری نہیں کر رہا, جملہ مقرر عرض کر رہا ہوں ایک ہفتے بعد, کہ ہمارے شورا کرام ہمیشہ ایک بات پہ مصرع لگاتے ہیں, لگانا بھی چاہیے, حقیقت ہے, حق ہے, حدیث ہے, کہ مرنے کے بعد فاتح خیبر کی زیارت ہوگی. مگر فاتح خیبر کی زیارت کافر بھی کرتا ہے, مومن بھی کرتا ہے. مرنے کے بعد تو علی چہرہ کافر کو بھی دکھاتے ہیں. حیات میں علی کی زیارت کس نے کی آج تک؟ حیات کے اندر کتنوں نے اس غائب علی کی زیارت کی جو خود آنے کے لیے بیزار ہے, آنا چاہتا ہے جلد سے, بے انتہا صبر کر رہا ہے, اس بیزار ہے اس تنہائی سے, اس مجمع میں آنا چاہتا ہے. کہ آئے وہ کعبے کی دیوار سے دیکھنا, آ کے کھڑا اور آ کے کہے یا حلال عالم, اے دنیا والوں, میں بھی ہوں حسین ابن علی کا بیٹا, اپنے جد حسین کے قتل کا انتقام لینے آیا ہوں. کتنے اس کے ساتھ شامل ہوں گے؟ آیت اللہ بیجا سے سوال ہوا کہ آقا کیسے پتہ چلے کہ ظہور کے بعد میرا امام زمانہ سے تعلق کیسا ہوگا؟ تو آقا نے جواب دیا کہ جتنا جیسا تعلق ان کی غیبت میں ان سے ہے, ویسا ہی تعلق ان کے ظہور کے بعد ان سے ہوگا. اگر ابھی ان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تو ظہور کے بعد بھی, ان کے آنے کے بعد بھی زندگی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس میری زندگی کے دوستوں, یہ سویم, یہ 47 میں یہ مجلسیں موقع فراہم کرتی ہیں, جانے والے تک تو اجر پہنچ جاتا ہے, مگر جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے مجلس سے, ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تمہیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. سورہ حشر کی میں نے آیت کی تلاوت کی تھی, پوری گفتگو اس لیے کی کہ اس آیت پر اختتام کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. انسان سوچے کہ برزخ میں, قبر میں میرا حال کیا ہوگا. میں دنیا کے اندر اپنے محسنوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا ہوا. میں زبان سے کتنے لوگوں کو اذیت دے رہا ہوں, کتنے لوگوں سے میں نے آپ اب تک نفرت رکھی ہے, کتنا بغض ہے میرے دل کے اندر. یہ سورہ حشر ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عرش, کرسی, 7 آسمان, 7 زمینیں, مچھلیاں, چرند پرند, درخت, ہوا, سورج, چاند سب مل کر اس شخص کے لیے استغفار کریں, اور رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی تلاوت کریں. سورہ حشر کی تلاوت, جس آیت کا انتخاب کیا. لوگوں میں بے حسی اتنی آ چکی ہے, وہ ختم ہو گیا. آپ کسی کو بتائیے کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ کہتے ہیں اچھا انتقال ہو گیا, اور بھائی کیا حال چال. اتنا کیجول ہو چکا ہے موت لوگوں کے لیے. کیا وہ انتقالی تو ہوا ہے, سب کو جانا. اس سے پوچھیے جس کے گھر کا گیا ہوتا ہے. کتنی دیر لگتی کہنے میں, اتنے بحث ہو چکے. آپ بھی خبر کریں بھائی میرے فلاں کا انتقال ہو گیا, ہاں یار 40 میں بتا دینا. کیا بول رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں؟ کسی کے ہاں اگر بچہ بھی مر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد تو اس سے بھی تعزیت کرنے کا ہنر آنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو تعزیت کرنی نہیں آتی, بڑے بڑے لوگوں کو, کہ کسی کا کوئی گزر گیا ہے تو کن جملوں کا انتخاب کیا جائے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے. ہمارے لوگ مرنے والے کی سویم اور 40 کھانے پر اہل خانہ سے پوچھ رہے ہوتے کہ بریانی رکھ دیے, ذرا سلاد لا کے دیجیے. خدا کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو کسی کے مرنے میں اپنے ذائقے کے لطف اندوز ہونے کے معاملے کے اندر
سرخرو رکھتے ہیں. کہاں اتنی بےحسی آ چکی ہے. 141واں لوگ ناراضگی 141 کا ختم نہیں کرتے, مرنے والا چلا جاتا ہے دنیا سے. کتنی دیر کی زندگی ہے, ایک سانس جائے اگلی سانس ہے, انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا رہ چکا, کس کس سے ناراض ہو چکا ہوں. جس کے پاس حیات ہے اس وقت, جس کے پاس کل کا سورج شروع ہو رہا ہے, اس کے پاس خدا بار بار موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, کوچ کا سامان کر لو. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی, مولا کہتے ہیں سفر کتنا طویل ہے اور زاد راہ کتنا کم. کتنا لمبا سفر کرنا ہے اور لگیج نہیں ہے آپ کے پاس. اس عالم میں انسان ذرہ برابر نیکی کا اجر بھی دیکھ لے گا برزخ میں, قیامت تو دور کی بات ہے, اور ذرہ برابر برائی کے سامنے آ جائے گی. لیکن میں جتنی باتیں کر رہا ہوں کتنی دیر تک آپ کے ذہن میں رہے گی؟ 1 سے 2 گھنٹے بعض نکل کے بھول جائیں گے. امام بارگاہ سے باہر جاتے ہیں ہم, وائٹ واش ہو جاتے ہیں, کچھ یاد نہیں رہتا. اتنا بےحس نہیں ہونا چاہیے. کل ایک ہمارے ساتھی سے ہماری بات ہو رہی تھی مثبت سوچ پر, کہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے زندگی میں. مثبت سوچ حد سے بڑھ جائے تو بےحسی ہوتی ہے, حد سے کم ہو جائے تو بزدلی کہلاتی ہے. مثبت سوچ ضرور ہے زندگی میں, مگر اتنی خیر الامور اوسطھا, زندگی کے اندر میانہ روی ہے. شجاعت حد سے بڑھے تو تحور کہلاتی ہے, حد سے کم ہو جائے بزدلی کہلاتی ہے. حیات زندگی, آئیے اس سے حیات مانتے ہیں جس نے سر کٹا کر حیات بخشی. یہ ایک ایسے شخص کا سوئم ہے, دونوں بیٹے یہاں موجود ہیں جنہوں نے باپ کی بیماری کے بعد اپنے باپ کی حق اولاد, فرض اولاد بہترین انداز میں ادا کیا. ہاسپٹل کے چکر کاٹتے رہے, مستقل تکلیف میں رہے, پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جائے. مگر یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ شفا اس صورت میں دیتا ہے روح کو کہ روح اس عالم کے اندر زیادہ قید میں نہ رہے, وہ خدا کے سامنے حاضر ہو جائے. مگر عزیزوں, دلشاد بھائی, جواد بھائی یہاں موجود ہیں. میں ان کی خدمت میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ بے شک والد گزر گئے, ظاہری والد, مگر اطمینان رکھیے کہ حقیقی والد ابھی آپ کے موجود ہیں. وہی ہمارا حقیقی باپ ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو یتیم نہیں کہہ سکتا. اللہ نہ کرے یتیم صرف وہ ہوگا جس کے سر پر امام وقت کا سایہ نہ ہو, بس صرف وہ یتیم ہے. اور امام زمانہ ہی حقیقی یتیم ہے جو اپنے جد حسین پر دن میں 2 بار گریا کرتے ہیں. زیارت ناہیہ کے اندر لکھا ہے کہ آقا میں صبح و شام ماں پر گریا کرتا ہوں. اس انداز میں جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو رونا شروع کرتا ہوں. نہ جانے امام زمانہ کو کیا کیا منظر دکھائے جاتے ہیں. شاید یہ پورا واقعہ امام کو دکھایا جاتا ہو کہ چوتھے امام نے وقت شہادت امام باقر سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کربلا کے مناظر میں کیا کیا منظر یاد ہے؟ تو امام باقر نے جواب دیا بابا مجھے علی اکبر کا جب بات آتا حسین لاشا لے کے آئے مجھے منظر یاد ہے. امام سجاد نے کہا بیٹا باقر اور کیا یاد ہے؟ کہا بابا مجھے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بھی یاد ہے, اور محمد کا لاشا یاد ہے, قاسم کے لاشا یاد ہے, مجھے چچا عباس کے ہاتھ بھی یاد ہیں. ایک موقع پر امام سجاد نے کہا بیٹا باقر اور کچھ یاد ہے؟ کہ ہاں بابا مجھے ایک منظر اور یاد ہے. علماء کہتے ہیں یہ جواب سن کر شاید امام سجاد کی روح پرواز کر گئی. امام باقر نے کہا بابا مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب اشقیاء خیموں کے اندر گھسے پھوپھی زینب کی چادر سی, مجھے وہ منظر بھی یاد ہے. امام سجاد ان منظروں پر گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر عزیزوں ایام فاطمیہ ہے. امام زمانہ
بیک وقت اگر اپنے جد حسین پر گریا کرتے ہیں تو اس کیل پر بھی گریا کرتے ہیں جو ان کی دادی کے بازو میں چبھ گئی. میں تیزی کے ساتھ کچھ منزلوں سے آپ کو گزاروں گا اور خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے آپ مرحوم کو بھول جائیے گا. آپ کا بھولنا مرحوم کے درجات کو بلند کر دے گا. پورا منظر پیش کروں گا آپ کے سامنے. وقت شہادت رسول خدا نے مولا علی کو طلب کیا. عزیزوں اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے گا. مولا علی آئے. رسول نے کہا علی خدا تمہیں سلام کہہ رہے. مولا علی نے کہا وہ السلام من السلام وہ سلام سلام کی اسی کی جانب سے. رسول نے کہا علی خدا تم سے ایک امتحان چاہتا ہے. مولا نے کہا یا رسول خدا جو اللہ اس کے رسول کو میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. کہا علی تم وعدہ کرو تم تلوار نہیں نکالو گے. مولا نے کہا یا رسول خدا تلوار نہیں نکالو گا. امتحان کیا ہے؟ کہا تم گھر میں ہوگے زہرا پر ہاتھ اٹھے گا. مولا علی بیٹھے سے کھڑے ہو گئے. نہیں برداشت کر سکے. بٹھایا مولا علی کو. مولا علی کی غیرت کا اندازہ صبر کا اندازہ اس بات سے لگائیے. مدینے میں ایک روز ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹ رہا تھا. ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا غیر عورت کو. 3 دن تک مولا علی نے گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا. بی بی سیدہ پوچھتی تھی علی سامنے کھانا رکھا ہے کھانا نہیں کھا رہے. مولا کہتے ہیں میں کھانا دیکھتا ہوں مجھے وہ عورت یاد آ جاتی ہے جس کا شوہر اس کو پیٹ رہا تھا. سلام علی کے صبر پر. مولا علی اٹھ کے چلے گئے. رسول خدا نے کہا علی فاطمہ کو بھیجو. بی بی آئی. بی بی بیٹھی. کہا سیدہ خدا تمہیں سلام کہہ رہا ہے. بی بی نے کہا هو السلام من السلام والسلام وہ سلام ہے سلام بھی اسی کی جانب سے ہے. کہ بیٹی خدا تم نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں. تمہارے اندر مانگنے کی عادت نہیں ہے مگر تمہیں اب مانگنا ہوگا. امتحان لینا ہوگا خدا کی بارگاہ میں. بیوی نے کہا جو اللہ اس کے رسول کا حکم میں امتحان دوں گی. بابا امتحان کیا ہے؟ کہ بیٹی میں تو رہوں گا نہیں. بھرے دربار کے اندر فدق طلب کرنا پڑے گا. اس عالم میں طلب کرنا پڑے گا کہ تم چھٹلا ہی جاؤ گی. تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ میں فاطمہ ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی. بیوی نے اس منظر کو برداشت کیا. بی بی اس پورے منظر کو سن کر تیار ہو گئی. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ 28 سفر کا دن گزرا. رسول کی آنکھ بند ہو گئی. رسول کا غسل و کفن ہوا. سپرد خاک کیا گیا. پہلی ربیع الاول کی صبح آئی. جس دروازے پر 6 ماہ تک رسول خدا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے مسلمان جمع ہو گئے. اس عالم میں جمع ہوئے کہ سیدہ سے بار بار بلند آواز سے چیخ کر کہتے تھے کہ علی کو باہر بھیجو بیعت کے لیے. بیوی نے کہا میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی, علی بیعت نہیں کریں گے. ایک شخص نے آواز لگا کے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. بیوی نے کہا کیا اس گھر کو اس وقت بھی آگ لگا دو گے جانتے ہوئے کہ اس گھر میں فاطمہ رسول کی بیٹی موجود ہے؟ کہنے والے نے کہا بعین ہوتی رہے فاطمہ, ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. بیوی نے کہا میں علی کو نہیں بھیجوں گی. یہاں تک کہ بیوی نے دروازے کی پیچھے بیوی حاملہ ہے. بیوی کے شکم کے اندر جناب محسن موجود ہیں. دروازے کو دھکا لگانا شروع ہوئے. پیچھے جناب سیدہ, ایک جانب عورت ہے ایک جانب 8-9 مرد ہیں. جب 8-9 مرد اپنا دھکا لگانے میں ناکام ہو گئے سب نے دروازے کو آگ لگانا شروع کی. دروازے کو آگ لگی. جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں سیدہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے نچوڑ دیا. عالم یہ تھا 40 حوالے موجود ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑا. سیدہ زمین پر موجود تھی. سیدہ کے اوپر دروازے کے اوپر سے چڑھ کر گزر گئے. جناب سیدہ نے جناب فضہ کو طلب کیا. فضہ میرا محسن مار دیا گیا.
مولا علی تک پہنچے, حجرے میں داخل ہوئے, مولا علی گلے میں رسی ڈالی گئی, مولا علی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئے. جناب سیدہ کو جناب فضہ نے دروازے کے نیچے سے نکالا. جناب سیدہ خون بہ رہا تھا, زخمی ہو چکی تھی, کچھ افاقہ ہوا, بس اتنی قوت سنبھالی, اپنا ہاتھ مولا علی کے پٹکے میں رکھا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی. خلو ابا الحسن, خلو ابا الحسن. ایک مرتبہ دوسری خلافت کے زمانے میں مسائل روک کر ایک سچ روایت پیش کروں. مولا علی سے ایک صحابی نے پوچھا, مولا کہ سب صحابیوں کے وظیفے بند کر دیے گئے, قنفس کو ابھی تک وظیفہ مل رہا ہے, آخر کیوں؟ تو مولا نے کہا قنفس کو اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے. کہ کس بات کا تحفہ؟ کہ یہ لوگ جب میرے گھر پہ جمع ہوئے تھے اور جب مجھے لے کر جا رہے تھے, سیدہ مجھے روکنا چاہتی تھی, فاطمہ نے اپنا ہاتھ میرے پٹکے میں ڈالا, قنفس نے ایک تلوار نکالی, تلوار کا قبضہ زہرا کے بازو پر مارا. زہرا کے بازو پر مارنے کی شدت اتنی تھی, جب تک زہرا زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکی. تکلیف کی شدت عالم یہ تھا. لے کے چلے گئے مولا علی کو مسجد نبوی. مسجد نبوی کا عالم یہ تھا کہ سیدہ کو کچھ افاقہ ہو گیا تھا, مسجد نبوی تک پہنچی اور وہاں پر جا کر کہتی رہیں کہ خلو ابو الحسن, خلو ابو الحسن, اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑا بال پریشان کر دوں گی. ایک مرتبہ جناب صحیح جملہ ادا کیا, مولا علی کا فاطمہ قیامت برپا ہو جائے گی, آپ توجہ مت کریے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں سیدہ نے صرف اتنا کہا تھا, مسجد نبوی کی دیوار اکھڑ کر بلند ہو گئی. میں صرف دیکھ رہا تھا, میں گھوڑے پر بیٹھ کر دیوار کے نیچے سے جا سکتا تھا. میں کہوں گا سیدہ آپ نے کہا بال پریشان کر دوں گی, ارے کربلا کے دیکھیے, اپنی بیٹی کا عالم دیکھیے. 75 آخری روایت بات ختم, 95 دن گزر گئے. آیت اللہ علی قاظم قزوینی نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا کہ اس مدینے کی عورتوں کا بیان ہے, سیدہ 95 دن میں کھلتی جا رہی تھی, روز کوئی ان کو غم کھا رہا تھا. عالم یہ ہو گیا کہ جب کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم سیدہ سے معافی چاہتے ہیں. میں نے کربلا میں جان علی شاہ کاظمی کو روایت پڑھتے ہوئے سنی تھی, انہی کانوں سے بھی ایز اٹ از آپ کو سنا رہا ہوں. جملہ کیا نقل کیا کہ جب کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم سیدہ سے معافی چاہتے ہیں, جناب سیدہ کے زخم کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ دیوار کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جناب سیدہ نے فضہ سے کہا, فضہ میرا سر پکڑ کر سیدھے ہاتھ کی جانب موڑ دو, میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی. صرف اتنا کہوں گا, جناب سیدہ کی تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی کہ اپنے اختیار سے گردن بھی موڑ نہیں پا رہی تھی. کسی طریقے سے وہ دن قریب آ گیا, مولا علی کو بلایا, وصیت کرنا شروع کی. کہا علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا. جب مولا علی کہتے ہیں سیدہ آپ نے میرا جگر کاٹ دیا یہ کہہ کر, میرے گھر میں آپ پر ظلم کیا گیا, میں آپ سے شرمندہ ہوں. کہا علی بس یہ بہت لمبی, بس بات ختم ہو گئی, نو خانی ہونی ہے. بی بی سیدہ نے کہا کہ علی میری وصیت ہے, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے, میرے جنازے میں کوئی باہر کا کوئی غیر نہ شریک ہو جس سے میرا حق کھایا ہے. مولا علی وصیت سن کر مسجد نبوی چلے گئے. اسما سے جناب سیدہ نے کہا کہ اسما تم افریقہ سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پر عورتوں کے لیے تابوت کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسما نے کہا کہ ہمارے ہاں لکڑی کا تابوت بنایا جاتا ہے, اس سے جسم ظاہر نہیں ہوتا. بی بی نے کہا کہ اسما ایک ایسا تابوت تیار کیجئے میرے لیے, میرے بابا سے میری ملاقات کا وقت قریب ہے, میں آج تصویر کر رہی ہوں کمرے میں, ابھی حسن اور حسین آئیں گے, انہیں کھانا کھلائیے گا. میں کمرے کے اندر ہوں, جب تصویر کی آواز آنا بند ہو جائے بس سمجھے گا کہ میں گزر گئی. بیوی نے تصویر پڑھنا شروع کی. اسما کا دل کی گھبراہٹ شروع ہوئی. ناگہاں دیکھا مسجد نبوی سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوئے. تاریخ کہتی ایک بچے کا نام حسن ہے, ایک بچے کا نام حسین ہے. اسما نے دیکھا دونوں بچے کمرے کی جانب جا رہے ہیں, دونوں بچوں کو بٹھایا کہ بچوں کھانا کھا لو. امام حسن امام حسین نے کہا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کبھی نہیں کھایا. امام حسن سے طبیعت مطمئن ہونا شروع ہوئی, کمرے کا دروازہ کھول دیا. اب کیا دیکھا کہ تصویر کی آواز آنا بند ہو گئی ہے اور ایک جنازہ بڑے آرام سے آرام کر رہا ہے. امام حسن تو جنازے پر پہنچ گئے, مگر ایک بچہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے یہ گریہ کرتے ہوئے کہتا ہے اماں جب تک اپنے پاس بلائیں گی نہیں میں آپ کے پاس آؤں گا نہیں. بندے کا فن ٹوٹے, بچہ قریب گیا, تاریخ اس بچے کا نام حسین ابن علی بتاتی ہے. بچوں نے گریہ کیا, مسجد نبوی واپس آئے, اپنے باپ کو آ کے کہا. تاریخ کہتی ہے مولا علی کا لقب فاتح خیبر,
حیدر کرار شیر خدا زندگی میں کسی موقع پر مولا علی بے ہوش نہیں ہوئے تھے. مسجد نبوی میں جب بچوں نے آ کے کہا کہ بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی, بس یہ سننا تھا فاتح خیبر زمین پر آ گئے. فاتح خیبر سے 2 انگلیوں پر فاتح خیبر اٹھانا شاید آسان تھا, مگر جنازہ فاطمہ اٹھانا مشکل تھا. رات کی تاریکی کا انتظار کیا. بچوں کو کہا کہ بچوں بلند آواز سے گریہ نہیں کرنا. بچوں نے اپنی ابا کا دامن منہ میں دبا لیا تاکہ گریہ کی آواز گھر سے باہر نہ جائے. آپ سب پر سلام ہو کہ بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. علی نے اسما سے کہا اسما بلند آواز سے گریہ نہیں کرنا, میں غسل دینے جا رہا ہوں. اب اندر جو غسل دینے گئے بچوں کی طرح رونے کی آواز آئی. امامہ اتار کے پھینکا, اپنا سر دیوار سے مارا. اسما نے پوچھا آقا مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے زیادہ صابر کون ہے, میں آپ کا نام لیتی, آخر کس بادشاہ نے تولا کیا. علی کہتے اسما زہرا نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اجرکم اللہ. آخری روایت بات ختم. مولا علی نے غسل و کفن تیار کر دیا, جنازہ لے کے چلے. قبر تیار تھی, قبر کو کھولا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. مولا علی نے مولا محمد سے کہا آقا جس حال میں امانت چھوڑ کے گئے تھے اب یہ اس حال میں نہیں ہے, یہ امانت زخمی ہو چکی ہے. ایک بی بی سیدہ نے دنیا سے جانے سے پہلے علی کو کہہ دیا تھا کہ علی میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا. اس لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے ہدیہ کرے, اس لیے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد علی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. تو تاریخ میں بس 2 ہی جنازے ملتے ہیں. جب قبر میں اتارے گئے تو اتارنے والوں کی قبر سیدھی نہ ہو سکی. ایک علی کا زہرا کو اتارنے کے بعد, دوسرا کربلا میں حسین کا, علی اصغر کو اتارنے کے بعد. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسا یعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارے تو جس نے ان کی عبادت کا واسطہ مرحوم کے گناہان کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما, ان کے عالم کو اعلیٰ علین کے درجات کو بلند فرما. بارے ہم سب کی گناہان کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بارے ہم سب کے گناہان کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے اس مصائب کا واسطہ باب العلی اصغر کا واسطہ تجھے واسطہ اس 6 ماہ کا ہم سب کو 40 پر کربلا معلی کی طرح نصیب فرما. بارے ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی بہتر سے بہتر انداز میں نصرت, مدد اور ان کی غم میں ان پر احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنی حجت کی ظہور میں تاجیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. موت فاطمة الزهراء